ایک نئی دنیا میں پہنچ گیا، یعنی امریکاز میں۔ اور جولائی 1776 کو امریکن ریولوشنریز اپنا انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ 1861 سے 1865 کے دوران امریکن سول وار ہوتی ہے، جس میں امریکہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ورلڈ وار ون میں امریکہ نے فل پروفٹ حاصل کیا اور بے تحاشا ہتھیار بیچے یوروپینز کو، جس سے امریکہ کی کرنسی کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اور ورلڈ وارز میں بہت سے لوگوں نے امریکن ڈالر بھی خریدا۔ آئنسٹائن، ایک جرمن جو امریکہ جا کر کامیاب ہوئے۔ The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world. I'm going to stick with this. What's that? I'm going to stick with this subject, but go ahead. I have ceasefire now. ڈیموکریسی بھی اس کی طاقت کی ایک وجہ ہے۔ امریکہ کی ایک سب سے بڑی طاقت ہے نیٹو فورسز، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ اس کے علاوہ 1945 کے بعد امریکہ نے بنایا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز اور ورلڈ بینک۔ کے ٹاپ 20 بیسٹ یونیورسٹیز میں 17 امریکہ میں موجود ہے۔ ہیلتھ کیئر سسٹم بہت زیادہ ایکسپینسو ہے۔ میں ایک چھوٹی سی سمری۔ دوستو، امریکہ ایک سپر پاور کیسے بنا؟ امریکہ ایک سپر پاور، سب سے لارجسٹ اکانومی، 28 ٹریلین ڈالرز کی جی ڈی پی۔ ایپل، گوگل، امیزون، مائکروسافٹ اور ٹیسلا جیسی بڑی کمپنیز، ہالی ووڈ فلمز، سب سے زیادہ جیتے گئے نوبیل پرائز اور اولمپک میڈلز، اور دنیا کی موسٹ ایڈوانسڈ ملٹری۔ آخر کیسے امریکہ یہ سب کچھ کر پایا؟ صرف 100 سالوں میں ہی امریکہ نے اپنا ڈومیننس شو کیا۔ کیسے؟ The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world. The history of the world. We can take care of both of these and still maintain our overall international defense. 1492 کی بات ہے کہ ایک اٹیلین ایکسپلورر کرسٹوفر کولمبس یورپ اور انڈیا کے درمیان سمندری راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ غلطی میں وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ گیا، یعنی امریکاز میں۔ اور پھر یوروپینز نے امریکہ کی کولونائزیشن شروع کی۔ اسپین، فرانس اور برٹن، یہ 3 مین پاورز تھے امریکہ میں اراؤنڈ 1600s۔ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، جنہیں ریڈ انڈینز یا نیٹو امریکنز کہا جاتا تھا، ان کی پاپولیشن تیزی سے ڈکلائن کرنے لگی۔ وجہ تھی جو ڈیزیزز یوروپینز اپنے ساتھ لائے تھے، اور بہتوں کا انہوں نے میسیکر بھی کیا۔ 4 جولائی 1776 کو امریکن ریولوشنریز اپنا انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور 1783 کے ٹریٹی آف پیرس کے تحت امریکہ کو پوری آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد امریکہ اپنی ٹیریٹریز کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ 1836 میں ٹیکساس امریکہ کو جوائن کر لیتا ہے۔ 1861 سے 1865 کے دوران امریکن سول وار ہوتی ہے، جس میں امریکہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ مگر امریکن ہسٹری کے سب سے بیسٹ پریزیڈنٹ ابراہم لنکن پھر سے ملک کو ری یونائٹ کرتے ہیں اور سول وار کا خاتمہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ امریکہ کو بہت امیر بھی بناتے ہیں۔ 1867 کو امریکہ الاسکا کو بھی خریدتا ہے رشیا سے ایٹ اے پرائز آف $7.2 ملین۔ 1898 سے 1902 کے درمیان ہوتی ہے امریکن اسپینش وار، جس میں امریکہ پیورتو ریکو، گوام، فلپینز اور کیوبا پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ورلڈ وار ون میں امریکہ نے فل پروفٹ حاصل کیا اور بے تحاشا ہتھیار بیچے یوروپینز کو، مگر 1917 میں امریکہ کو جنگ میں کودنا پڑا۔ ورلڈ وار 2 میں بھی یہی حال رہا، مگر جب جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا تو پھر سے امریکہ جنگ میں شامل ہو گیا۔ 1944 کو 44 الائڈ کنٹریز نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ لنک کریں گے، اور ڈالر گولڈ کے ساتھ لنک رہے گا، جس سے امریکہ کی کرنسی کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی، اور ورلڈ وارز میں بہت سے لوگوں نے امریکن ڈالر بھی خریدا۔ آخرکار ورلڈ وار 2 میں الائز کی فتح ہوئی، اور پھر ہوتا ہے اصل کھیل شروع، یعنی کولڈ وار، سرد جنگ، جس میں ایک طرف کمیونسٹ تھے تو دوسری طرف کیپٹلسٹ۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کیپٹلزم کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ سوویت یونین اور چائنا کمیونزم کے حمایتی تھے۔ 1950 سے 53 کے درمیان ہوتی ہے کورین وار، جو کولڈ وار کی پہلی جنگ ہوتی ہے۔
امریکہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ، جبکہ چائنا اور سوویت یونین نارتھ کوریا کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ 1955 سے 1975 کے درمیان ہوتی ہے ویتنام وار، جس میں امریکہ کو شکست ہو جاتی ہے۔ 1979 سے 1989 کے درمیان ہوتی ہے سوویت افغان وار، جس میں سوویت یونین کو بری طرح شکست ہو جاتی ہے اور 1991 کو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امریکہ کا ملٹری بجٹ 2024 میں ہے $842 بلین۔ امریکہ کی سب سے بیسٹ پالیسی ہے ٹیلنٹ اٹریکشن کی پالیسی۔ آپ خود ہی سوچ کر دیکھیے، ایلون مسک ایک ساؤتھ افریقن جو امریکہ جا کر کامیاب ہوئے، اس کے علاوہ البرٹ آئنسٹائن ایک جرمن جو امریکہ جا کر کامیاب ہوئے، اس کے علاوہ ستیا نڈیلا اور بہت سے لوگ۔ امریکہ میں مقیم سلیکون ویلی جو کیلیفورنیا میں ہے، وہ دنیا کی سب سے برائٹسٹ مائنڈز کو اٹریکٹ کرتی ہے پیسہ کمانے کے لیے ایٹسٹرا۔ امریکہ کی سرزمین پر منرلز کی بھی کوئی کمی نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اور سب سے بہترین کوئلہ امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سونا اور بھی بہت کچھ ہے جو امریکہ کی سرزمین میں دفن ہے۔ امریکہ کی ایک طرف ہے اٹلانٹک اوشن، دوسری طرف پیسیفک اوشن۔ اس کے علاوہ امریکہ کی قریبی ملک جیسے کہ کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بیسٹ جیوگرافی ہے، اور یہ بھی امریکہ کی طاقت کی ایک وجہ ہے۔ کسی ملک کی طاقت کی ایک وجہ اس کی ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی طاقت کی ایک وجہ اس کی ڈیموکریسی یعنی جمہوریت بھی ہے۔ امریکہ کی 200 سالہ پرانی ڈیموکریسی بھی اس کی طاقت کی ایک وجہ ہے۔ امریکہ کی جی ڈی پی اور اکانومی سب سے بڑی ہے۔ اس کی ایک وجہ اس کی ماڈرنائزیشن ہے ایکسپورٹس میں۔ امریکہ مسلسل اپنے ایکسپورٹس میں جدت لاتا رہتا ہے۔ دوستو، امریکہ کی ایک سب سے بڑی طاقت ہے نیٹو فورسز، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جسے امریکہ نے 1949 میں فارم کیا تھا۔ اس میں فرانس، یو کے، کینیڈا اور ٹرکی جیسے طاقتور ممالک ہیں، اور اب فن لینڈ اور رشیا کے قریبی ممالک نے بھی نیٹو کو جوائن کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ 1945 کے بعد امریکہ نے بنایا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز اور ورلڈ بینک، جو امریکہ کی طاقت کو دنیا میں بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں امریکہ کے 800 سے بھی زیادہ ملٹری اڈے ہیں۔ ان 800 ملٹری اڈوں سے امریکہ کے مضبوط قد اور لمبے ہاتھوں کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے ٹاپ 20 بیسٹ یونیورسٹیز میں 17 امریکہ میں موجود ہے۔ دنیا میں ایئرکرافٹ کیریئر ایک بہت بڑی جنگی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ اکیلے امریکہ کے پاس 11 ایئرکرافٹ کیریئرز ہیں، جبکہ دنیا میں کسی کے پاس بھی 2 سے زیادہ ایئرکرافٹ کیریئرز نہیں۔ مگر یہ تو امریکہ کی سپر پاور ہونے کی وجوہات تھی، مگر گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی اس سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ امریکہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم بہت زیادہ ایکسپینسو ہے۔ امریکہ کی 42% ویلتھ صرف 1% لوگوں کے پاس ہے، اور امریکہ کی ایجوکیشن بھی بہت زیادہ مہنگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کروڑوں کے قرض میں ڈوب جاتے ہیں وہاں پر۔ امریکہ میں ماس شوٹنگ بھی بہت زیادہ ہے، مگر پھر بھی امریکہ پوری دنیا پر اپنا کنٹرول بنائے رکھتا ہے۔ اور اب آخر میں ایک چھوٹی سی سمری۔ کرسٹوفر کولمبس نے 1492 میں امریکہ کو ایکسپلور کیا، پھر یوروپینز نے امریکہ کو کولونائز کیا۔ 4 جولائی 1776 کو امریکن ریولوشنریز نے اپنا انڈیپینڈنس ڈکلیئر کیا۔ 1783 کی ٹریٹی آف پیرس کے تحت امریکہ کو پوری آزادی حاصل ہوئی۔ 1861 سے 1865 کے دوران امریکن سول وار ہوئی۔ 1867 کو الاسکا کو خریدا گیا رشیا سے ایٹ اے پرائز آف $7.2 ملین۔ 1898 سے 1902 کے درمیان میں ہوئے امریکن اسپینش وار میں امریکہ نے پیورتو ریکو، گوام، کیوبا اور فلیپینز پر قبضہ کر لیا۔ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے فل پروفٹس حاصل کیے اور جنگ بھی کی۔ کولڈ وار میں ویتنام وار میں امریکہ ہارا، جبکہ سوویت افغان وار میں
آخرکار USSR کی شکست ہوئی اور 1991 میں وہ کولیپس کر گیا۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بیسٹ اکانومی، جیوگرافی، ڈیموکریسی اور GDP ہے۔ اس کے علاوہ بیسٹ یونیورسٹیز، سب سے زیادہ ریسورسز اور سب سے زیادہ دماغ۔